مگر ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، میں مسکین ہوں، میرے لیے دعا فرماؤ، اللہ میاں مجھے مالدار بنا دے، مجھے تمنگر بنا دے، مجھے امیر بنا دے، میں بھی بڑے چندے دیا کروں گا، جہاد میں بڑی امداد کیا کروں گا، صدقہ خیرات کیا کروں گا، میرا دل بڑا دکھتا ہے، دوسرے لوگ جنت خریدے چلے جا رہے ہیں، میں محروم رہ جاتا ہوں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او سالبا غریبی اچھی ہے، تیری کوئی ذمہ داری نہیں، مالداری آئے گی، بڑی بڑی ذمہ داریاں آ پڑیں گی، پڑوسیوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، عزیز و اقربا کے حقوق بڑھ جائیں گے، رشتہ داروں کے حقوق بڑھ جائیں گے، محتاجوں غریبوں کے حقوق بڑھ جائیں گے، جہاد کے اندر تمہیں قربانی دینی پڑے گی، غریبی بڑی اچھی ہے، جانے دے۔ طالبہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ تو میرے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا فرماؤ، اللہ میاں مجھے دولت مند بنا دے، میں بڑی زبردست دین کی خدمت کیا کروں گا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا سمجھایا، مگر حضرت سالبہ نے ضد کی، اور میرے آقا میرے لیے دعا کر ہی دو۔ رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، پروردگار عالم کی حضور میں دعا مانگ دی، اور میرے پروردگار یہ غریب آدمی مالدار ہونا چاہتا ہے، تیرے دین اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینا چاہتا ہے، تو اپنے خزانے سے اس کو مال و مال کر دے، اس پر اپنی کریمی فرما دے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھ اٹھے، اللہ پاک نے کریمی فرما دی، اس کے پاس بکری تھی، اتنے بچے بڑے، اتنا غلہ ریون بڑا، اتنا اس کا اجڑ بڑا، 1 سال کے اندر اس قدر اللہ نے برکت ڈال دی، کئی میل میں حضرت سالبہ کا ریوڑ بیٹھنے لگا، کئی میل میں اس کا ریوڑ بیٹھنے لگا، اتنی بڑی اللہ پاک نے اس کو امیری دی، تمنگری دی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مستقل زکوٰۃ وصول کرنے والے آدمی مقرر کیے ہوئے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، فرمایا او میرے قاصدو، او میرے امالو، طالبہ کے پاس بھی جانا، اس کی تو بڑی تمنا تھی، میں زیادہ سے زیادہ خدمت کیا کروں گا، میں زیادہ سے زیادہ قربانی دیا کروں گا، اور اب اللہ پاک نے اس پہ بڑا کرم فرما دیا، وَمِنْهُمْ من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ وہ تو بڑے بڑے وعدے کرتا تھا اور مجھ سے دعا خیر کرا کے گیا، اللہ پاک نے اس پر کریمی فرما دی، جاؤ اس سے بھی جا کر زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ حضرت سالبہ کی خدمت میں پہنچے کہ ہم قاصد ہیں، ہم نمائندے ہیں، ہمیں بھیجا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے زکوٰۃ وصول کرنے آئے ہیں۔ مال کا جو خاصہ ہے، پھر وہ بولا ہے، اللہ کالی کملی والے کا صحبت یافتہ حضور کا صحابی، نادار تھا، غریب تھا، امیر بنا،
مگر دولت نے دماغ خراب کر دیا، نشہ چڑھا دیا۔ صحابہ کرام کو کہنے لگا تمہیں دنیا میں اور کوئی نظر نہیں آیا، میرا ہی تمہیں ساڑ مچا ہوا ہے، میری تمہیں تکلیف تھی، ناک کے سیدھی چل کر میرے پاس چلے آئے ہو، آ گئے تم ٹیکس لینے، آ گئے مجھ سے ڈنڈ وصول کرنے، تم کب سے انتظار کر رہے تھے، تمہیں اور کوئی نہیں اس حکومت میں ملا زکات دینے والا، میرے پاس مدینے سے چل کر سیدھے آئے۔ عربی کے لفظ اس نے کہے یہ ٹیکس لگ گیا مجھ پہ بھی، اور کہنے لگا جاؤ ادھر ادھر کہیں اور چکر لگا کے آؤ، میں سوچوں گا۔ صحابہ کو علم تھا کہ یہ پہلے کیا تھا، ہائے سالبہ کیلا نہیں بھولا، ہم سب بھول جاتے ہیں اپنی پچھلی زندگی کو، ہم سب اپنی پچھلی زندگی کو بھول جاتے ہیں۔ غریب آدمی پر اللہ میاں کرم فرما دی، پہلے جھوپڑی میں رہتا تھا، کوٹھی عطا کر دے، اگر کوئی ویسی کہہ دے کہ میں نے تجھے جھوپڑی میں رہتے دیکھا تو لڑنے لگ جاتا ہے، میں جھوپڑی میں کیوں رہتا، میں تو باپ دادا سے امیر چلا آ رہا ہوں۔ اپنی سابقہ زندگی پر نظر رکھو، اس کو کبھی نہ بھولو۔ اللہ میاں نے اگر کرم فرما دیا، اس کی کریمی کی قدر کرو، اس کی انعام کی قدر کرو، اس کی نعمت کی قدر کرو، مگر اپنی پچھلی زندگی کو نہ بھولو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ ادھر ادھر دوسرے آدمیوں کے پاس چلے گئے، آسمان والا جبریل امین آیا اور قرآن کی آیت لے کر نازل ہوا، یا رسول اللہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، وہ لوگ جو ہم سے کل وعدہ کرتے تھے، ہمارے ساتھ پختی بات کرتے تھے اور مجھ خدا سے وعدہ کیا تھا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ بیاں فرماتے ہیں بعض وہ لوگ ہیں جو ہم سے وعدہ کرتے ہیں، مجھ سے ایک وعدہ پیمان عہد کرتے ہیں کہ اگر مال اللہ پاک دے دے تو ہم ضرور بالضرور زکات دیا کریں گے، صدقہ خیرات کیا کریں گے، عزیز و اقربا کے حقوق کو چکایا کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نیکوکار لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب میرا فضل ان کو مل جاتا ہے، جب میں مال ان کو عطا کر دیتا ہوں، جب دولت مند بنا دیتا ہوں، مِن فَضْلِهِ، جب میرا فضل ان کو ملتا ہے، بَخِلُوا بِهِ، بخل کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، منہ پھیر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں دینے والا کوئی نہیں، ہماری چلاکی نے ہمیں امیر بنا دیا۔ جبریل امین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیتیں لا کر کے دی۔ سورہ توبہ کی یہ آیات ہیں۔ حضور کی ذات اقدس پر جب اللہ کا قرآن نازل ہوا تو صحابہ کرام کے سامنے تشریف لائے، فرمایا سالبہ تو ہلاک ہو گیا، سالبہ تو مارا گیا، تو برباد ہو گیا۔ صحابہ کرام کا آپس میں بڑا پیار تھا، ایک دوسرے کی بڑی خیرخواہی تھی۔ دوڑے ہیں یہاں سے صحابہ،
کہ کیا ہو گیا اسے، اس نے کیا کر دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برباد ہو گیا، اور نبی کے منہ سے بربادی کا لفظ نکل گیا، اس کی تباہی میں کیا شک رہ گیا؟ صحابہ یہاں سے دوڑے ہیں اور جا کے کہنے لگے سالبہ کیا غضب کر دیا، وہ کیا ظلم کر بیٹھا، ہم کالی کملی والے کی زبان سے سن کر آئے ہیں کہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، تو کیا کر دیا ایسا، کیا ظلم کر بیٹھا؟ اب سالبہ کی آنکھیں کھلی، کہنے لگا یاد آ گئی بات اور سمجھ گیا ہوں، اللہ میاں کی ایک فرض کو، اللہ میاں کی قرض کو، جس کا خود میں نے حضور سے اللہ میاں سے وعدہ کیا تھا، میں نے ٹیکس بتا دیا، میں نے ڈنڈ بتا دیا، اور ادا کرنے میں میں نے غلطی کی، تو وہ جو لینے والے آئے تھے ان کو میں نے برا بلا بھی کہا، ان کو ٹرخا دیا، اور خود حضور کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ اس مال نے میرا دماغ خراب کر دیا، میں غریب، اچھا یہ سارا ریوڑ، یہ ساری بکریاں، یہ ساری بھیڈیں میں اللہ کی راہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، فرمایا میرے اللہ نے مجھے ایک بچہ لینے سے بھی تیرا منع فرما دیا۔ سالبہ رویا ہے دربار رسالت میں بیٹھ کر، سر پیٹ لیا، ہائے میں برباد ہو گیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ یہی چیزیں آدمی کو برباد کرتی ہیں، یہی نشہ چڑھاتی ہیں، یہی آدمی کو تنگ دست کر دیتی ہیں، دین و دنیا میں ذلیل کر دیتی ہیں، اپنوں سے کاٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ صحابی یا تو بکری کا بچہ دینے کے لیے تیار نہ تھا، اور یہ سارا ریوڑ لے کر دربار رسالت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا ایک اتنا بچہ لینے سے بھی میرے خدا نے مجھے روک دیا ہے۔ رویا ہے سالبہ مگر بنتا کچھ نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ میاں نے بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، ان کو آزمایا، ان کی آزمائش کی اللہ پاک نے۔ ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، تینوں آدمیوں کے اللہ پاک نے آزمائش کی، امتحان چاہا۔ فرشتے کو حکم ملا تینوں کے پاس جاؤ، تو فرشتہ کوڑی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا دیکھ لے، کوڑ مجھے لگا ہوا، پوری دنیا مجھ سے نفرت کرتی ہے، پاس بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، خاندان والے اپنے پرائے تمام کے تمام نفرت کرتے ہیں، برا حال ہے، سارا بدن میرا گلا ہوا ہے، کوڑ لگا ہوا۔ فرمایا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا میں تندرست ہو جاؤں، اور کیا چاہیے مجھے؟ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، اللہ پاک نے صحیح سالم بالکل تندرست کر دیا، اور اس کے بعد پوچھا تجھے دنیا میں کیا مال پیارا ہے؟ تجھے کس مال سے پیار ہے دنیا میں؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پیارے لگتے ہیں۔ ایک گابن اونٹنی اس کے حوالے کر دی اور دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔
کوڑی سے تندرست ہوا. اللہ پاک نے کریمی فرمائی. پھر ایک اونٹ اللہ پاک کی طرف سے ملا, ایک اونٹنی. اس کی نسل اتنی بڑی بہت زیادہ. پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا میں سارا دن کھجا کے رات دن مر گیا ہوں, میرا یہ گنج دور ہو جائے, میرے سر کے بال اگائے, لوگ مجھ سے نفرت کرنا چھوڑ دیں, گھن کرنا چھوڑ دیں, مجھے اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا, وہ بالکل تندرست ہو گیا. اور پھر اس سے پوچھا تجھے دنیا میں کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے پیاری لگتی ہے. فرشتے نے ایک گائے اس کے حوالے کر دی جو گابن تھی اور دعا فرمائی اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے. پھر وہی فرشتہ اس نابینا کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھوکریں کھاتا ہوں, ٹکرے کھاتا پھرتا ہوں, بڑا پریشان ہوں, دنیا میں نظر کچھ نہیں آتا, اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, وہ بالکل تندرست ہو گیا. اور پھر پوچھا تجھے کیا مال دنیا میں پسند ہے؟ کہنے لگا بکریاں بڑی پسند ہے. تو ایک بکری گابھن اس کے حوالے کر دی اور برکت کی دعا فرما دی. اب خدا کی آزمائش ہو اور فرشتے کی دعا ہو, پھر کیا کہنا؟ چنانچہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گیا, اس کی گایوں سے جنگل بھر گیا, اس کی بکریوں سے جنگل بھر گیا. اللہ پاک نے پھر اسی فرشتے کو حکم دیا کہ ان کو آزما کے تو دیکھو. بات وہی آئی نا کہ اپنی حالت کو نہیں بھولنا چاہیے, اپنی پرانی حالت کو مت بھولو. کل کچے کوٹھے میں تھے, آج ایئر کنڈیشنوں میں رہتے ہو, تو اس نقشے کو فراموش مت کرو. کل مزدور تھے, آج اللہ پاک نے اچھا خاصا کاروباری بنا دیا یا افسر بنا دیا, تو اس اپنی مزدور والی حالت اور زندگی کو مت بھولو. اللہ پاک کے حکم سے وہی فرشتہ پھر ان تینوں کے پاس آیا اور سب سے پہلے آ کر کے کوڑی کو کہنے لگا میں نے سنا ہے, دیکھو یاد بھی تو دلایا, میں نے سنا ہے تو کوڑی تھا, لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے, گھن کیا کرتے تھے. اللہ پاک نے تجھ پر کریمی فرمائی, تجھے تندرستی عطا فرمائی, اور میں نے سنا ہے تو بالکل غریب آدمی تھا, اللہ پاک نے تجھے اپنے فضل و کرم سے اونٹ عطا فرمائے. میں مسافر ہوں, میں غریب ہوں, میرا وطن بڑا دور ہے, ایک اونٹ تجھ سے سواری کے لیے مانگتا ہوں, میں مجبور معذور ہوں, بڑا پریشان حال ہوں, مسافر ہوں جس پہ سوار ہو کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں. اللہ کے نام پہ تجھ سے ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس نے یہ تجھے اتنے سارے اونٹ عطا فرمائے اور کوڑی سے تندرستی عطا فرمائی. کہنے لگا کون ہے تو؟ میں کہا مسافر ہوں, پریشان حال ہوں, سنا ہے میں نے تو کوڑی تھا. میں کہا واہ کوڑی تھا, تو ہوگا کوڑی, میں کوڑی کیوں ہوتا؟ ہم لوگوں کو سنانے آ گئے ہو, میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور کون کہتا ہے میں غریب تھا, میرے باپ دادا سے یہ مال چلا آ رہا ہے, ہمارا خاندان ہمیشہ امیر ترین خاندان رہا ہے. تو جھوٹ بولتا ہے, مکر کرتا ہے مانگنے کے لیے. چل یہاں سے, تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں اس مال میں, تیرے لیے میں نے اونٹ پال رکھے ہیں, آ گیا منہ بنا کے, مجھے اور کوئی کام نہیں رہا. فرشتہ کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. ایک سیکنڈ میں سارے اونٹ مر گئے اور حضرت فوراً کوڑی کے کوڑی ہو گئے. پھر گنجے کے پاس گیا وہی فرشتہ,
اور جا کے کہنے لگا میں نے سنا ہے تو گنجا تھا، اللہ پاک نے تجھ پہ کریمی فرمائی، مالک کائنات نے تجھ پر بڑا فضل فرمایا، اللہ پاک نے تندرستی دی، تیری وہ بیماری دور کر دی، اور میں نے سنا ہے تو بڑا غریب تھا، اس مالک نے تجھ پر کریمی فرمائی، اس کے فضل سے تو امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس گائے اللہ نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس پروردگار کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے یہ سب کچھ بخشا ہے۔ میں وہ گائے برچہ بیچ کوش کر اپنا سفر پورا کر لوں گا، میں مسافر ہوں، میرا خرچ ختم ہو گیا ہے، بالکل غریب ہوں، اللہ کے نام پہ، اس خدا کے نام پہ تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے سب کچھ بخشا، تیری بیماری دور کی۔ جناب کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں تو مسافر ہوں، آپ کو اس سے کیا ہے؟ تمہیں کس نے کہا میں گنجا تھا؟ خبردار اگر زبان پر یہ بات لائے، کون کہتا ہے میں گنجا تھا؟ اور تمہیں کس نے کہا میں غریب تھا؟ میرے باپ دادا سے پردادا سے اوپر سے ہم لوگ مالدار چلے آ رہے ہیں۔ فرشتہ کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہوں خداوند کریم تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ ساری گائے مر گئی اور حضرت فوراً پھر سر میں کھجانے لگ گئے۔ پھر فرشتہ اس نابینا کے پاس پہنچا، آنکھوں سے محتاج تھا، اندھے کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا میں نے سنا ہے تیری آنکھیں نہیں تھی، تو ٹکرے کھاتا پھرتا تھا، تو ٹھوکرے کھاتا پھرتا تھا، تو دوسروں کا چلنے پھرنے میں محتاج تھا، پروردگار عالم نے تجھ پہ کریمی فرمائی، پروردگار عالم نے تجھ پر رحیمی فرمائی، تجھے دوبارہ نکاح عطا فرمائی، اور میں نے سنا تو بالکل غریب آدمی تھا، مفلس اور نادار تھا، نیک فقیر آدمی تھا، اللہ پاک نے تجھے بکریاں عطا فرمائی، مالدار بنا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے رونے لگا اور کہنے لگا واقعی تو بالکل سچ کہتا ہے، میں محتاج تھا، میں مجبور تھا، میں معذور تھا، میں بالکل فقیر تھا، میری آنکھیں بھی نہیں تھی، مالک کائنات نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی اور یہ سارے کا سارا مال اسی کا عطا کرتا ہے۔ اسی نے مجھے یہ سب کچھ بخشا ہے۔ تو بالکل سچ کہتا ہے، میں بالکل معذور تھا، محتاج تھا، میری نگار نظر نہ تھی، مجھے نظر کچھ نہیں آتا تھا، اس مالک کائنات کا مجھ پر کرم ہوا، اس کی عنایت ہوئی، اس کی مہربانی ہوئی، اس کی بندہ نوازی نے مجھے دنیا میں زندہ کر دیا، میں دوبارہ دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور میں بالکل غریب تھا، اللہ پاک نے مجھے مالدار بنا دیا۔ کہنے لگا جا تجھے اختیار ہے، جتنی بکریاں چاہے لے جا، جتنی چاہے چھوڑ جا، اگر تیرا دل چاہے تو اس خدا کے نام پہ سوال کرتا ہے جس خدا نے میری زندگی بدل دی، جس خدا نے مجھے نظر بخشی، جس خدا نے مجھے دولت بخشی، میں کیسے جواب دوں؟ سارے مال کا تجھے اختیار ہے، اگر تیرا دل چاہے تو سارے کا سارا لے جا، میں تجھ سے ایک بکری روکنے والا نہیں، میں نہیں روکنے کا، اور میرا ہے ہی نہیں، یہ دیا ہی پروردگار عالم نے۔ فرشتہ کون سا بکری کا گوشت کھانے والا تھا یا اس نے دودھ پینا تھا؟ بس وہیں کھڑے ہو کر اور بھی دعا کر دی، اللہ پاک تیرے مال میں برکت عطا فرمائے، فقط تم تینوں کی آزمائش تھی، وہ فیل ہو گئے، برباد ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا۔ تو یہ مال و دولت جو ہے یہ بھی ایک امتحانی پرچہ ہے، اس کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔
دیکھ لو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہو کر کے مارا گیا، اور آنکھ کھلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، فرمایا میں تو ایک بکری کا بچہ لینے کے لیے تیار نہیں، میرے پروردگار نے مجھے منع فرما دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، یہ سارا مال سنبھال لو۔ صدیق اکبر نے بھی جواب دے دیا، جب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا میری کیا مجال ہے کہ میں قبول کروں۔ فاروق اعظم نے بھی جواب دے دیا۔ سالبہ کا انتقال سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے موقع پہ ہوا، مگر حضور کے کسی خلیفہ نے زکات کی ایک بکری بھی قبول نہ فرمائی۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دلی میں ایک آدمی